الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس غدو وبائع نفسہ ومعتقها او موبقها. رواہ مسلم. وفی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض. معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج باب فضائل وضو کا بیان شروع ہوا، اور اس باب کی شروعات ہمارے دادا پیر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ سے کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کوئی حرج یا تم پر کوئی مشقت کی چیز ڈالے، لیکن یرید، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ تم کو خوب خوب پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور اس کی نعمت تم پر پوری کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اس کی نعمت تم پر مکمل دے دے، مکمل پہنچا دے، مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. یہ آیت سے حضرت محدث دکن فضائل وضو کا آغاز فرمایا، اور آج کی پہلی حدیث کی ابھی آپ نے متن کی سماعت فرمائی، اور اس کے جو ارکان ہیں طہارت کے اور وضو کے کیا فضائل ہیں، آپ نے سماعت فرمایا ابھی حدیث شریف میں. اس سے پہلے کہ ہم پہلی حدیث باب فضائل وضو کی اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ، ایک جنرل بیان ایسا ہو کہ تمام جو باب میں آنے والے احادیث ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ وضو کا مکمل
بیان ایٹ اے گلانس اور جو ہے ایڈوانس آپ کو معلوم ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، وضو ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں باضابطہ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ جو ہے بالکعبین، یعنی یہ وضو کے بیان میں ہے۔ یہ آیت شریف وضو کی فرضیت کو بتاتی ہے کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو اچھا وضو کریں۔ اچھا وضو سے مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی ہر عضو کو اچھی طرح دھو لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے وضو، ایک کلمہ ہے وضو۔ وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو، یا وضو کے لوٹے کو کہتے ہیں، اور جو ہم جو کرتے ہیں یہ وضو ہے۔ وضو 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 کا جو لفظ ہے وہ وضو کے بارے میں ہے، اور ہم اردو میں بولتے ہیں وضو وضو، اب اسی کو ہم عربی میں وضو کہتے ہیں۔ تو وضو میں 4 فرائض ہیں، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک چہرے کا دھونا ایک مرتبہ۔ دوسرا فرض یہاں سے لے کے کونیوں تک، کونیوں سمیت انکلوڈنگ کونیاں، کونیوں کے بعد تک دھوئیں۔ تیسرا پاؤں سر کا مسح کریں۔ چوتھا اینکل ٹخنے سمیت ٹخنوں کے اوپر تک دھونا، یہ فرض ہے۔ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، البتہ وضو میں سنتیں ہیں کہ قبلے رخ بیٹھیں اور پانی تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں، اور وضو کی نیت بھی کریں۔ دیکھیے ایک اہم بات سن لیجئے، اگر میں جا رہا ہوں دفتر کو، وضو کر لیا میں، تو وہ وضو سے اگرچہ کہ اس میں نہ نماز کی نیت تھی نہ تلاوت قرآن کی نیت، کچھ نہیں، چونکہ میری عادت ہے اسی لیے میں وضو کر لیا اور دفتر چلے گیا، اور نماز کا وقت آیا تو میں وضو کر کے نکلا تھا، اسی لیے میں ظہر کی نماز اسی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں 10-11 بجے گھر سے نکلتے وقت جو وضو کر رہا ہوں، اگر میں اس کے ساتھ نیت بھی کر لوں کہ میں اس وضو سے ظہر کی نماز اور تلاوت قرآن جو ہے پڑھوں گا یا تلاوت قرآن کروں گا، تو پھر تب وہ وضو کا ثواب ملتا۔ اگر نیت نہیں کرے تو وضو تو رہتا مگر ثواب نہیں ملتا۔ احناف کے نزدیک نیت بھی کرنا ضروری ہے۔ 10-11 بجے جو وضو کر رہے ہیں، یہ وضو میں نیت کر لینا کہ میں اس وضو سے میں یہ وضو نماز کے لیے پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، میں یہ وضو تلاوت قرآن کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے سے وضو کا ثواب ملے گا۔ اگر نہیں خالی وضو کر لیے، نیت نہیں کرے، تو وہ وضو سے نماز ہو سکتی، تلاوت قرآن کر سکتے، مگر وضو کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے ہمارے سامعین کرام سے، چاہے وہ مائیں ہو، بہنیں ہو، بھائی ہو، ہمارے بزرگ ہو، جب بھی وضو کریں نیت کر لو کہ کیوں کر رہے ہیں وضو، اور نیت کا مقام خالی دل میں سوچنا کہ یہ وضو سے میں ظہر پڑھوں گا، یہ وضو سے میں ہو سکا تو عصر ہی پڑھوں گا، یہ وضو سے میں نیت جو ہے تلاوت قرآن کروں گا۔ آپ خالی ارادہ کر لیے دل میں، کیونکہ نیت کا مقام زبان نہیں ہے، نیت کا مقام دل ہے، تو اسی لیے آپ ایک مرتبہ دل میں سوچ لیجیے کہ یہ وضو کیوں کر رہے ہیں۔ اگر نیت نہیں کرے، ویسی اگر نیت وضو کرے تو وضو تو ہو جاتا، اور نماز آئی تو نماز پڑھ سکتے، مگر وہ 10-11 بجے جو دن میں وضو کر رہے ہیں، اگر وہ وضو کی خود نیت بھی کر لے کہ میں ظہر بھی پڑھنے والا ہوں، اسی وضو سے میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو پھر وضو کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، ادروائز نہیں ملے گا۔ نمبر 1، قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کا جو ہے پیر، گھٹنوں ٹخنوں تک چمک رہیں گے، یہ چمک رہیں گے ایسا۔ تو لوگ دوسری امتوں کے بولے یہ کون لوگ ہے،
इनके चेहरे इतने चमक रहे हैं, हाथें चमक रहे हैं, पैर चमक रहे हैं, उनके चेहरे पे नूर है। कौन है? बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो दुनिया में जब तक थे बावजू रहते थे, हमेशा बावजू रहते थे। वो वजू की फजीलत की वजह से आज वजू का नूर उनके चेहरे पर, उनके हाथों पर और उनके पैरों से जाहिर हो रहा है। आज हमको वजू का नूर नहीं दिख रहा, और अल्लाह वाले तो वजू का नूर भी देखते। और वजू से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा कि आगे के हदीस में आ रहा है कि वजू के हर कतरे से गुनाह, जहां जहां वजू जाता वहां के गुनाह धुल जाते, हत्ता के नाखून के नीचे भी अगर पानी गया तो वो नाखून के नीचे के भी गुनाह माफ होते। जो जो वजू को आप धोएंगे वो वजू के गुनाह झड़ जाएंगे। मुंह चेहरा दे तो आंख से देखे हुए गुनाह झड़ गए, जी कुल्ली करे जबान से कहे हुए जो है, और हाथ धोए तो ये हाथ से अगर कोई सगीरा गुनाह होगा तो वो जो है माफ हो गए। तो इस तरह से हर वजू के खतरे से जहां जहां पानी पहुंचता वजू का वो गुनाह माफ होते। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली भी थे। फरमाते हैं मुझे ये कश्फ से मालूम हुआ, और मुझे मालूम होता है कि वजू के कौन से खतरे से वजू करने वाले का कौन सा गुनाह गिर रहा है। समझे आप, वजू के खतरे तो हम तो गिरते, हम तो खाली मालूम हदीस है बिल्कुल सुन रहे हैं कि गुनाह झड़ रहे हैं, मगर इमाम आजम बोलते हैं, फरमाते हैं मुझे कौन से खतरे में कौन सा गुनाह गिर रहा है मुझे वही भी मालूम होता है। ये अल्लाह वालों की नजर है। तो अर्ज करना यह है कि वजू करने से सगीरा गुनाह आपके जो होते आंख से, जबान से, कान से, हाथ से, पैरों से, वो वजू करते माफ होते। अजहर से असर तक के जितने गलतियां हुए वो असर की वजह से माफ, असर से मगरिब में जो गलतियां हुए मगरिब की वजह से जो है माफ, मगरिब के वजह से जो आप जो है वजू किए तो मगरिब से इशा के तो मगरिब से इशा तक का वक्त है, इशा का वजू कर लिए तो मगरिब से इशा तक के जितने माफ। बावजूद सो गए तो फिर इबादत, बावजूद सोना अहादीस में आया है, बावजूद सोना, वजू से सोना। और वजू क्या है? हमारे लिए सिक्योरिटी है। वजू के बारे में हदीस में है अल वजू सिलाहुल मोमिन, वजू मोमिन का हथियार है, वजू मोमिन का हथियार है। और कितनी बड़ी फजीलत है कि हदीस में जो आगे आ रहा है उनका खुलासा यह है कि जो अच्छा वजू करे, मतलब 3 मरतबा पहले हाथ धोना यह सुन्नत है, गरारा करना, नाक में पानी चढ़ाना यह सुन्नत है। हाँ, उसके बाद 3 मरतबा, 1 मरतबा धोना फर्ज है, 3 मरतबा चेहरे का धोना सुन्नत है। हर वजू को 3 मरतबा धोना सुन्नत है। चेहरा यहां से यहां तक धोना, एहतियातन, और यहां तक करना, यहां तक धोना, ये यहां तक धोना। उसके बाद जो पैरों को टखनों से ऊपर तक धोना, ताकि कोई एक अजू भी, अगर हमारा अजू में बाल बराबर भी जगह सूखी रह गई वजू नहीं होता। और वजू जल्दी जल्दी करना, ऐसा यूं करके करके आप मुंह धो के बैठ के फिर आप क्या करें 5 मिनट के बाद जो है हाथ धो रहे हैं तो मुंह का पानी पूरा सूख गया, पूरा पानी सूख गया और ये हाथ धो रहे हैं, तो ऐसा वजू जो है मकरूह है। जल्दी जल्दी करना, वजू जवान की करना, वजू जवान बच्चों की तरह करना, और नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ना, नमाज बूढ़ों की तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है रुकू सीधा सुकून से करना। तो इसीलिए बोले वजू करना जवान का, नमाज पढ़ना बुजुर्ग की, बूढ़े की। तो अर्ज करना यह है, अहादीस का खुलासा यह है कि जो शख्स वजू करके कल शहादतैन पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा, ऐसा आसमान मिला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन लजना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये दुआ पढ़ लेके 2 रकात अगर नमाज पढ़ लिया तहियतुल वजू की, तो 8 जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, जहां से चाहे वो जन्नत में जा सकता है। मगर एक मरतबा करने से नहीं, रोजाना करने से, ये अमल रोजाना करने से कि वजू के बाद फौरी 2 रकात तहज्जुद वजू पढ़ लिए और फिर ये जो है दुआ करे, ये दुआ पढ़ लिए वजू के फौरी बाद और ये 2 रकात नमाज पढ़ लिए, तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते। इतनी बड़ी फजीलत है। और जैसा कि मैं अर्ज किया कि अल वजू सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। वो वजू से क्या होता है, मोमिन
سیکورڈ ہوا تھا، آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ ہوا تھا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مومن بھی بے وضو رہتا؟ کیا مطلب یہ مومن ہمیشہ باوضو رہنا؟ اللہ کا فوجی جو ہے جیسے فوجی ملٹری ہمیشہ وردی پہنے ہوئے بندوق لے کے ہمیشہ بارڈر پہ تیار تھا، حالانکہ کوئی حملہ ہو رہا نہ کوئی جو ہے دشمن آ رہا، مگر ہمیشہ وہ طلبہ اپنے گن کو تان کے رکھتا۔ ایسے ہی اللہ کا فوجی ہمیشہ باوضو رہتا، جب بلاوا آیا تو وہ اللہ کے سامنے جائیں گا تو باوضو جائیں گا انہیں، مطلب اس کا تو غسل ہوں گا یقیناً، اس کا انتقال کے بعد وضو ٹوٹ جاتا رہتا وہ الگ بات ہے، مگر غسل تو اسی لیے ہر ایک کا ہوتا، ہر چاہے وہ وضو سے رہو نہ رہو ہر ایک کو غسل دینا، غسل میں وضو کراتے وہ سب کراتے پاک کراتا، مگر ایسی حالت میں کسی کی روح نکل رہی کہ وہ باوضو ہے، ایک ایسا ہے جو بے وضو ہے ایک باوضو ہے، تو یقیناً دونوں میں فرق رہے گا۔ تو باوضو جو اس کا انتقال ہوا، باوضو روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہوا، تو یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے، یہ تو ہوگا نا سر۔ تو عرض کرنا یہ کہ ہم ماشاءاللہ یہ عاجز کے گھر پر علماء بھی آتے، مشائخین بھی آتے، بات کرتے رہتے، مثلا 12:30 کو آیا سمجھیے، اب اس کے بعد جو ہے ہم بعض وقت کیا ہوتا کہ مسجد میں جانے وقت نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنے کا کام ہوتا، حالانکہ جانا چاہیے، مگر بعض وقت ہم اتنے مصروف ہوتے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا، چلو میں نماز پڑھیں گے، تو اب ہمارے مشائخین علماء جو بیٹھے ہمارے پاس ادھر دکھتے ادھر دکھتے، کیا بھائی نہیں وضو نہیں ہے، نہیں طہارت جانا ہے، مطلب پھر بغیر وضو کے نکلے کیسے آپ گھر سے؟ تو کئی علماء اس بات کا اعتراف کرے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ہم کو یہ معلوم تھا کہ صرف نماز کے لیے وضو کرنا، مگر آپ کے پاس آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہم کو باوضو گھر سے نکلنا چاہیے، تو لہٰذا اب ہم جو ہے آئندہ سے ہمیشہ باوضو گھر سے نکلیں گے چاہے کسی کام سے ہو۔ اور پھر یہ ہمارے علماء تعریف بھی کرے کہ آپ کا ڈرائنگ روم بہت اچھا ہے، کہ کوئی اگر باہر سے آ رہا طہارت کے لیے بھی انتظامات ہے، وضو کے لیے بھی انتظام ہے، اور ماشاءاللہ نماز کے لیے بھی وسیع کافی جگہ ہے، تو یہ بڑی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، توفیق سے ہوا کہ ہمارے گھر میں نماز بھی پڑھ سکتے، ذکر اگر طہارت کرنا تو طہارت بھی کر سکتے، وضو کرنا تو وضو بھی کر سکتے۔ مگر میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین کرام اور سامعین نظام، آپ بھی ذرا یہ خیال کیجئے، آپ بھی جب دفتر نکلیں یا کہیں باہر جائیں یا دعوت میں نکلے تو وضو کر کے نکلے، کیونکہ لازمی ہے جب دعوت میں جاتے ہیں تو صابن لگاتے آپ جو ہے شیمپو لگاتے، اور عورتیں تو بہت ہی جو ہے میک اپ کر کے نکلتے، ہاں یہ تو ہوتا ہے، بچے بھی آپ جو ہے جب لے آتے تو بچوں کو خالی کپڑے نہیں پہنتے، بچوں کو منہ دھلاتے، تو آپ اپنی اس نیت سے کہ وضو کرنے سے چونکہ بلائیں محفوظ ہوتی ہے، وضو چہرے کا نور ہے، تو اسی لیے آپ اگر بچوں کو بچپن سے وضو کی عادت ڈالیں، جب بھی اسکول بھیجائیں ان کو باوضو بھیجائیں، اور خود بھی جب بھی دفتر نکلیں یا تجارت کرنے نکلیں تو باوضو نکلیں، تو کیا ہوگا آپ کے چہرے پہ قسم کا نور آئے گا، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے آپ کے جو ہے آپ حادثات سے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ چہرے کا نور بڑھنا، کون نہیں چاہتا کہ حادثات سے محفوظ رہنا، کون نہیں چاہتا کہ بلاؤں سے محفوظ رہنا، ہر شخص کی خواہش ہے، مگر شیطان ایسا کرنے نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر جو ہے جا رہے ہیں کالج کو یا دفتر کو، تو جاتے وقت وضو کی نیت کر لیجئے، وضو کر لیجئے، نیت یہ بھی کر لیجئے گا میں اس وضو سے انشاءاللہ نماز بھی پڑھوں گا اور تلاوت قرآن اگر ارادہ ہے تو وہ بھی کروں گا، بس وہ کر لیجئے ختم۔ اگر نہیں پڑھے خدا نہ خاصہ وضو ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے، مگر ثواب تو ملے گا نا آپ کو وضو کا۔ تو یہ وضو کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں اس کی رزق میں عمر میں برکت ہوتی، اور حدیث میں ہے کہ مومن ہی وضو کا محافظ ہے، مومن کے سوا کوئی اور وضو کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی مومن کو ہمیشہ وضو کا خیال رکھتا۔ اور پھر حدیث میں آیا کوئی وضو پہلے سے ہی ہے، آپ گھر سے نکلے 10-11 بجے وضو کر کے، پھر ظہر میں مسجد میں پھر وضو کرے، تو نور تو پہلے سے مل گیا آپ کو 10 بجے، پھر اب یہ جو کرے وضو تو نور اللہ نور ہے، نور اللہ نور، نور پہ نور، اب نور اور بڑھ گیا۔ حدیث میں ہے کہ تم جتنا چاہے نور بڑھاؤ، مطلب جتنے چاہے مرتبہ وضو کرو، ایک چاہے تو فجر کی وضو سے، جیسے ہم دیکھیں کہ بزرگان دین کے حالات میں ہم پڑھے کہ حضرت پیران پیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ہے نہیں، اگر آپ بیچ میں وضو کرنا اور وضو کریں گے تو اور اس کی فضیلت ملیں گی، وضو ٹوٹا نہیں مگر فریش ہونے کے لیے پھر اور وضو کر رہے ہیں، کیجئے، یہ اور زیادہ ثواب کی بات ہے، وہ ثواب تو ملے گا، اور ایک وضو کرے تو اور ثواب ملے گا۔ تو وضو کے فضائل آگے بھی جو احادیث میں آ رہے ہیں ان سب کو خلاصہ میں تو عرض کر دیا۔ اب اس کے باوجود بھی کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو وضو سے نہیں بھیجیں گے؟ اور کیا آپ بھی بغیر وضو نکلیں گے؟ اگر آپ مسلمان ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے اور آپ کو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، آپ کے چہرے پہ نور چاہتے ہیں، آپ حادثات سے حفاظت چاہتے ہیں، قیامت میں دن جب اٹھیں گے آپ کا چہرہ اور ہاتھ اور پیر اگر چاہتے ہیں چمکنا تو وضو کا اہتمام کیجیے. کچھ بھی نہیں، وضو ہاتھ پاؤں جیسے دھوتے آپ صابن لگا کے وہی کرنا، مگر شیطان نیت کرنے نہیں آتا. ایک ایکسٹرا عمل ہے، وہ ایکسٹرا عمل میں ہمارے لیے فائدہ ہے. وضو اس میں ہاتھ پاؤں دے چلے آتے، وضو میں کیا کرتے غرارہ کرنا پڑتا، اس سے حلق کے امراض کم ہوتے. ناک میں جراثیم وغیرہ ہے تو ناک صاف ہو جاتی، تو اس میں بھی جراثیم اگر ہے تو نکل جاتے. کیا بری بات کیا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ حضرات جو ہے میں دیکھتا ہوں سنتے بہت جی ہو بولتے، مگر جب میں بولا کہ بھئی ایک مرتبہ بتا دیا وضو سے نکلنا، پھر سیکنڈ ٹائم وہی علماء ہے مشاقی نے نماز کے وقت تھا پھر وہ بے وضو. ارے مولا کیا ہے یہ، تم لوگ ناقدری کر رہے ہیں. کوئی چیز اگر نہیں معلوم تھی تو نہیں کرے تھے، جب اتنی بڑی فضیلت معلوم ہو گئی کہ باوضو رہنے سے چہرہ پہ نور آتا ہے، قیامت کے دن منور اٹھیں گے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات کی؟ نہیں ہے. پھر کیا مطلب خالی سن لے کیا آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیے کہ عمل کرنا. عمل جو چیز آپ کو نہیں معلوم تھی اگر معلوم ہونے کے بعد عمل شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم کے دروازے کھولتا اور آپ کو الہام کے دروازے کھولتا اور آپ کا ذہن کھلتا آپ کا. اور جب باوضو نکلتے آپ یو فیل سیکیورڈ، بری نظر نہیں آتے، محرم پہ غیر محرم نظر نہیں آتے، آپ ادھر ادھر جھانکتے نہیں، آپ کا سینس بولتا یو آر وتھ ایبولیشن، آپ وضو سے یہ تصور ہمیشہ آپ کو سیکورڈ کرتا. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر میں گھر سے نکلا کوئی ننگا بچہ چلے گا، کوئی برہنہ کوئی تصویر دیکھ لیے، کوئی ٹی وی دیکھ لیا تو وضو ٹوٹتا نہیں، خالی دیکھنے سے بھی ٹوٹتا نہیں. کوئی دیوانہ جا رہا ننگا، ارے کیا بولنا بھائی دیوانہ ننگا جا میرا وضو ٹوٹ گیا، پھر آ کے پھر وضو کر رہے ہیں، پھر گئے پھر ایک جو دیوانی گئی ننگی، پھر جا کے میرا وضو سے تعلق کیا؟ ان لوگوں ننگے جا رہے ہیں کوئی دیوانے ہیں تو میرے وضو کا تعلق کیا؟ تو غلط فہمی کیا ہے کہ پوسٹر دیکھے اگر فلمیں دیکھے اور یہ جو ہے ایسے کوئی ننگے جو ہے دیوانوں کو دیکھے وضو ٹوٹ جاتا، یہ غلط ہے. نہیں ٹوٹتا وضو مضبوط ہوتا. وضو کسی ٹوٹتا؟ وضو ٹوٹتا ہوا کا نکلنا، گیس کا نکلنا، نمبر 2 کو جانا، پیشاب کرنا اور چت لیٹ کے سو جانا، چت لیٹ کے نیند لگ جانا، ان چیزوں سے وضو جاتا. اور نماز میں خیخا مار کے ہنسنا، آگے وہ تو باضابطہ اس کا چیپٹر ہے کن چیزوں میں وضو ٹوٹتا ہے، آگے چیپٹر آپ بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایک جو غلط فہمیاں جو ہمارے نوجوان سے مجھ سے پوچھتے اور جو عورتوں کے غلط ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں میں ان کو دور کر رہا ہوں کہ باہر نکلنے سے کسی غلط چیز پہ نظر پڑی تو وضو ٹوٹتا نہیں، اور وضو کرتے وقت آپ کو گھٹنے دکھے تو وضو ٹوٹتا نہیں. یہ بھی ذہن میں بیٹھا دیے کہ گھٹنے دکھے، گھٹنے سے اوپر رہا تو وضو نہیں ہوتا. وضو تعلق ننگے ہوئے بھی تو وضو ہوتا، اگر آپ پورے کپڑے اتار بھی دیے تو وضو ہوتا آپ کا. ہاں نماز نہیں ہوتی. نماز اگر گھٹنوں سے اوپر اگر آپ کا ٹاول ہے یا لنگی ہے اگر ٹخنے دکھ رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی. کیونکہ نماز میں فرض ہے کہ لباس کا ڈھکنا، ستر کا ڈھکنا. ستر کیا ہے؟ ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کم سے کم اتنا بڑا لباس رہنا. اوپر سے قمیص پہن لیے، پائجامہ پہن لیے، کچھ بھی کر لیجیے، مگر یہ تو ڈھکنا ضروری ہے کہ ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک کپڑا رکھنا، یہ نماز کا فرض ہے. مگر وضو کے لیے شرط نہیں ہے. ہم نہ سمجھتے وضو بھی کرنا. اگر کوئی غسل کر رہا نکر پہن کے، اب انہیں اگر معلوم جا کے میں نکر پہ مل کے غسل کر لے رہا، جا کے پھر نکر اتار کے پھر لنگی پہن کے آ کے پھر وضو کر رہا، یہ تو تکلیف ہے نا. علم نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، پانی بھی زیادہ خرچ ہو رہا اور آپ کو جو ہے دیر بھی ہو رہی مسجد آنے اور آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے آپ کو. ہاں تو اس واسطے اگر آپ نکر پہ نہا رہے ہیں تو وضو ہوتا آپ کا، لنگی پہ نہا رہے ہیں وضو ہوتا آپ کا. خدا نہ خواستہ حمام میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ نکڑ ہے برہنہ ہے تبھی آپ کا وضو ہوتا آپ کا. کس نے کہا وضو ٹوٹتا؟ بلکہ اور آخری بات کہ جو رول وضو کے مردوں کے لیے ہے وہی رول عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے لیے کوئی خاص وضو کا الگ طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے. تو جتنے ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے مجھے درخواست ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کچن میں اور موسٹلی اپنے گھروں میں باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب بھی وضو ٹوٹ جائے یعنی جو ہے نمبر 1 سے یا گیس کا اخراج ہوا تو جو ہے اس میں پھر کر لینا وضو، اچھا ہے. باوضو رہتے آپ گھر میں، اگر خاتون برکت والی ہے اگر باوضو رہتے تو کھانے میں برکت، پکوان میں برکت، اس کے ہر عمل میں برکت، چہرے پہ نور، اس کے نور لفظ سے نہیں آتا، نور جو ہے سندھو سے نہیں آتا، نور جو ہے
اپنے صابن سے نہیں آتا، نور چہرے سے کیا وضو سے آتا. تو ہماری بہنیں خاص طور پر جب وہ نکلتے ہیں دعوتوں میں، تو چونکہ رات میں نکلنے کے لیے منع کیا گیا مردوں کو، تو عورتوں کو تو اولا منع کیا گیا، عورتوں کو تو اور چاہیے نہ نکلنے کی ضرورت ہے کبھی سخت، تو باوضو نکلے تو راتوں میں جنات وغیرہ پھرتے رہتے، شیاطین کا دورہ ہوتے رہتا. اگر آپ باوضو رہتے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اور باوضو سو جائیں گے تو آپ سیکورڈ رہتے، آپ کو خواب بھی اچھے پڑیں گے، آپ کو برے خواب نہیں پڑیں گے، شیطان کا جو ہے اس میں جو ہے غلبہ نہیں ہوگا. اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ وضو نہیں کرتے، شادی میں جانے سے پہلے میک اپ کرتے، اپنا بڑے جو ہے وہ کریے، صاحب میک اپ کریے، سب کیجیے، بناؤ سنگار کیجیے، وضو کرے کیجیے، وضو کرے کیجیے. اور یاد رکھیے کوٹیٹ جو رہتا ناخنوں پہ، جو کوٹیٹ رہتی ہے عورتیں لگاتی ہیں، اگر وہ لائٹ رہ گیا تو ہوتا، اگر نہیں کوٹیڈ ہے جیسے لیکمی وغیرہ کا ہے ناخنوں پہ، تو جب تک کہ نہ نکلے وہ ناخنوں کے اوپر سے پانی ڈالتے پھسل جاتا، تو وہ لیکمی کا چونکہ کوٹ کور ہوتا ناخنوں پہ، اسی لیے اس کا نکالنا ضروری ہے. ہاں مہندی لگاتے، مہندی کا کلر سے کچھ نہیں ہوتا، وضو ہوتا، مگر مہندی کے اوپر اگر ہاتھ پہ کوئی کوٹنگ ہے جو آپ کو نکالتی ہے نکلتی، وہ کوٹنگ سے آپ کا جو ہے فیس، آپ کا وضو نہیں ہوتا. ایسے ہی فیس پاؤڈر لگا سکتے، مگر آپ جو ہے باضابطہ بلیچنگ کرا کے اس پہ کوٹنگ ووٹنگ کرا کے، اگر آپ جیسے آج کل ہر عورت آج گوری ہے، آج کل کوئی عورت آج کالی ہے ہی نہیں، تقریباً کہیں بھی جاؤ 100 عورتوں گورے ہوئے آپ، کیوں کہ وہ جو اس میں جو میک اپ ہو رہا وہ پورا ایسی کوٹنگ ہو رہی، پوری کالے ہے چاند آپا، مگر دکھنے کو ہو رہے، ان کے ہاتھوں کا بھی چھٹ گئے بھول گئے، تو ہاتھوں کالے ہے چہرہ کو ہو رہا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں دیکھ کے پتا چلتا ہے کتنے گورے ہیں. اٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ اگر چہرے پہ کوئی کوٹنگ آ رہی ہے آپ کے اور ناخن پہ کوٹنگ ہے، تو جب تک کہ وہ آپ کوٹنگ نہیں نکالے آپ کا وضو نہیں ہوتا. نہیں اگر اسلو پاؤڈر لگا لیے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کیا. تو یہ سب چیزیں ہیں وضو سے متعلق، آہستہ آہستہ احادیث میں آئیں گے. اب آپ کے آج کی فضائل وضو کی پہلی حدیث جو میں پڑھ چکا ہوں اس کا ترجمہ لفظ لفظ سنیے آپ. حضرت ابی مالک اشعری کہتے ہیں، کون ہے مالک اشعری؟ یہ حضرت موسیٰ اشعری کے چچا ہیں. یہ ابو مالک اشعری کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں، جو عہد فاروق میں وفات پائے، بہت مشہور صحابی ہے. اتنے ہی حالات ان کے مل سکے. اب فرماتے ہیں حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں، فرمایا قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. یعنی پاکی الطہور شطر الایمان، وضو کرنے سے، طہارت کے بعد وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا ایمان محفوظ ہوتا. پھر اور آدھا کیا مطلب؟ یہ ہے آدھا ایمان لانے سے جو ہے کبائر معاف ہوتے، اور وضو کرنے سے صغائر معاف ہوتے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی کے ساتھ ساتھ وضو کرنا. وضو کیا ہے؟ اس میں آدھے ایمان کی جو ہے دلیل ہے. اور پھر میں بتانا، وضو کے ساتھ نیت کر لیا، نیت کرنا شرط ہے، تب وہ صغائر گناہ معاف ہوتے. کبیرہ گناہ جیسے ماں باپ کی نافرمانی، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، یہ اس کے توبہ کرنا پڑتا باضابطہ. مگر یہ جو گناہ ہے، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، انوانٹیڈلی انولنگلی ہم سے جو سرزد ہوتے، وہ وضو کے پانی سے وہ گناہ دھل جاتے. تو سنیے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی وضو آدھا ایمان ہے. وضو کر کے آپ جو ہے آدھا ایمان کو پا لیتے ہیں، یعنی آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے آپ کے. اور پھر اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی فضیلت بتائی ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا الحمدللہ کا ثواب تملأ المیزان، یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ بولنا نہیں ہے، روزانہ ہر نماز میں جو بولتے ہیں ان کے لیے، ایک مرتبہ زندگی میں بولے تو کیا ان کا پلہ بھر جاتا؟ نہیں، بولتے رہنا. تو الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے والے کا میزان یعنی جو ہے نامہ اعمال، اس کی ترازو بھر جاتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے تملآن، بھر جاتے ہیں، بھر دیتے ہیں.
औ तमलऊ, और भर जाता है, मा बैन समावाति वल अर्द, के अल्हम्द सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने से नेकियां इतने मिलते जैसा कि जो गैप जमीन और आसमान का है उतने गैप बराबर नेकियां उसको मिलते हैं जो पाबंदी से सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। मेरे आका रहमतुल्लाह अलमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नमाज में तस्बीह फातिमा जरूर पढ़ो, 33 मरतबा सुब्हानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। ये कहने वाले को इतने नेकियां मिलते हैं जितने वो नेकियां कितने हैं, जमीन आसमान का जो स्पेस है उतना स्पेस नेकियों से भर जाएगा उसके लिए। अल्लाह अकबर। अब भी नहीं पढ़ेंगे आप लोग? मैं देख रहा हूं कितने लोग सुब्हानल्लाह तस्बीह फातिमा नहीं पढ़ते, दबा करके नमाज सलाम पढ़ते चले आते नौजवान। ये कितनी जो है बड़ी नेमत है कि सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर बोलने से जमीन आसमान भर के आपको नेकियां मिलते हैं। है कोई ऐसा ऑफर? है कोई ऐसा देने वाला? है कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला सिवाय मेरे रहमतुल्लाह आलमीन के? रब्बुल आलमीन का वादा है, रहमतुल्लाह आलमीन का ये पैगाम है। अब हमारा काम है इस पे अमल करना। सो सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से क्या होता है, तमलान भर देते हैं, औ तमलो या भर देते हैं, माँ बैन समावाति वल अर्द, जो खला आसमान और जमीन का है वो भर जाता है नेकियों से जी। उसके बाद फरमा रहे वस्सलातु नूरुन, और नमाज क्या है? नूर है। नमाज क्या नूर है? नमाज पढ़ने वालों के चेहरे अलग ही होते। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, उनके चेहरों पर एक किस्म का नूर होता उनके सजदों की वजह से। और वजू करके जब सजदा करता, नमाज जब ज्यादा नमाज पढ़ के ज्यादा सजदा करता है तो एक ऐसा नूर पैदा होता है जो क़यामत में जाहिर होगा। जैसा एक अंधेरे गुप्त अंधेरे जंगल में एक ट्रेन जा रही, तो ट्रेन को दिखता कुछ भी नहीं, तो ट्रेन के इंजन के हेड पे एक बड़ा गोला था 2032 का, बहुत बड़ा बड़ा था, अंधेरा गुप्त है। वैसे में वो ट्रेन की वो लाइट जो हेड पे रहती वो मारती तो उसको 4-5 किलोमीटर दूर तक वो अंधेरे का जो खौफ कम होता, उजाला उजाला रोशनी छायाती वो नूर की वजह से। ऐसे ही जो जैसा ट्रेन का वो जो बल्ब है ऊपर का इंजन वाला, उससे पूरे अंधेरे अतराफ के खत्म हो गए, आगे का रास्ता भी दिख रहा। ऐसे ही अल्लाह ताला मोमिन के नमाज की वजह से चेहरे पे ऐसा पिशानी से ऐसा नूर निकलेगा, नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उनके चेहरों से नूर निकलेगा, ऐसा निकलेगा नूर, वो नूर से पुलसिरात के रास्ते पूरे रोशन रहेंगे और पलक झपकने की देर में वो नूर की रोशनी में वो जो है पुलसिरात पास कर लेगा, वो नूर आगे उसको रहनुमाई करेगा। और जो नाफरमान बंदे थे, नाशुक्र बंदे थे, वो हमसे नूर वालों से बोलेंगे थोड़ा नूर हमको भी दे देना ताकि हम रोशनी में आ सकेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये नूर महरूम हो, तुम दुनिया में महरूम थे लिहाजा तुम्हारे लिए ये नूर महरूम है। तो वो कट कट के गिरेंगे दोज़ख में, पुलसिरात पे से गिरेंगे। और मोमिन अपने नूर की वजह से, नमाज के नूर की वजह से क्या होगा, फौरी पुलसिरात पे से गुजर जाएगा और उसके लिए जन्नत आसान हो जाएंगी। तो ये पुलसिरात के लिए, जन्नत के लिए, और दुनिया में नूर है, वो उसके चेहरे पे एक किस्म का नूर है। आप देखो, मेरे एक दोस्त पूछे गैर मुस्लिम, बोले शरीफ साहब आप लोग जब मस्जिद से आते तो मैं देखता हूं कि आप लोगों के चेहरे पे एक किस्म का ग्लो, चमक होती। बोला हाँ राइट, आप सही देखे। क्यों? बोले देखो, आप कोयले वाले के पास जाके बैठेंगे तो काले कपड़े में मेरा चेहरा काला होगा, हालांकि मैं कोयला ना बेचा ना खरीदा, मगर कोयले की दोस्ती से हुआ, कोयले वाले की दोस्ती से ये असर हुआ। ऐसे ही इतर फरोश के पास जाके मैं बैठा, ना इतर बेचा ना इतर में खरीदा, मगर उसकी सोबत से मेरे कपड़े में वो आ गए। घर में बोले भाई कौन सा इतर ला क्या है, कहाँ बैठ क्या है? बोला ना खरीदा ना बेचा। बोले कुछ नहीं, हमारे दोस्त इतर फरोश है, मैं जाके बैठा था तो वो इतर फरोश की दुकान की खुशबू आ गई मेरे से। ऐसे ही ये मस्जिद जब किबला तरफ हम मुंह करते हैं तो किबला क्या है, मगरिब क्या है, मगरिब से एक किस्म का रोजाना हमदम हर वक्त नूर निकलता काबतुल्लाह का, काबतुल्लाह से नूर निकल के किबले से आपके चेहरे पे आता, जो आपको अपने दिख रहा। आपके चेहरे पे नूर अल्लाह का आ रहा। नमाज वालों को, नमाजियों को जब किबले की तरफ करते हैं मुंह तो वो किबले की तरफ से नूर निकलता, वो नूर चेहरे पर पड़ता, वो नूर पढ़ने की वजह से नमाजियों को चेहरा मुनव्वर दिखता, चमकदार दिखता। वही बात है कि अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है,
وصدقۃ برہان، صدقہ دینا دلیل ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ دلیل ہے اللہ کے جو ہے پر اللہ کے موجود ہونے کی، اور جو ہے وہ برہان بنے گی، دلیل بنے گی۔ تو اللہ کے نام پہ، غیب کے نام پہ خرچ کرنا یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کیا ہے؟ روشنی ہے، صبر کرنا مصائب پر۔ اور حدیث میں ہے کہ وضو سردی میں بھی کرنا، گرمی میں بھی کرنا، سفر میں بھی کرنا مکارے، یعنی مطلب ایسے چیزوں سے جو سردی کڑاکے کی ہے، وہ سردی برابر وضو برابر ہو رہا، تو اس کا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے۔ والصبر ضیاء، تو صبر کرنا مصیبتوں پر، یہ صبر مصیبتوں پر عازم صبر کرنا یہ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ والقرآن حجت، قرآن ہمارے لیے لکا، قرآن ہمارے موافق حجت کرے گا، ہماری حجت کرے گا، سفارش کرے گا، او علیکا، یا ہمارے خلاف مقدمہ ڈالے گا۔ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے قرآن مجید، تو قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا۔ نلاتے وقت، ہر وقت جب کفن پہناتے تو قرآن بھی اس کفن کے اندر آیا تھا، اور جب اس کو لے آتے تو قرآن ساتھ رہتا، جب دفن کر کے اس کو اڑیاتے تو فرشتوں کو بولتا کہ میں، یہ میرا ساتھی ہے، میں قرآن ہوں، وہ دنیا میں مجھے جو سکھاتا آج میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی اس کے رشتے دار نہیں ہے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں، لہذا تم سوال جواب کرنا تو ہٹ کے کرنا، ذرا ممکن نکیر سے کہیں گا، قرآن کہیں گا دور سے کرو، یہ میرا دوست ہے اس کو پریشان مت کرو، اور قرآن بولیں گا بھائی میرے یہ 1-2-4 منٹ کا یہ سوال جواب کا معاملہ ہے، اس کے بعد تمہارے لیے اوپر سے نرم جو مشک کا یہ بستر لایا جائے گا، نرم نرم بستر، قرآن سفارش کر کے لائیں گا، نرم بستر خوشبودار جس میں جو مشک سے بھرے باؤں گا، سلا دیں گا اور بولیں گا آپ سو جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سو جائیں گے، پھر قرآن آپ سے قیامت کے میدان میں ملیں گے آپ کو۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والا کا ثواب، کہ قرآن آپ کی خبر میں رہیں گا، نہ ماں رہیں گے، نہ باپ، نہ دوست احباب، کوئی نہیں رہیں گے، مگر قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن آپ کے ساتھ رہیں گا۔ اب بھی نہیں پڑھیں گے قرآن آپ، اب بھی نہیں پڑھیں گے قرآن آپ، روزانہ پڑھنا۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ کم سے کم روزانہ پاؤ پارا پڑھنا، سال میں کم سے کم جو ہے 4 قرآن ختم کرنا۔ اور علامہ جو ہے ہمارے یہ جو تفسیر لکھے، تفسیر اظہری مظہری تفسیر لکھے علامہ ثناء اللہ پانی پتی جج تھے، روزانہ 7 پارے پڑھے بغیر کوٹ کو نہیں آتے تھے، پھر کوٹ کو آ کے پورے کوٹ کا کام کرتے، پھر آ کے نماز پڑھتے، ایک منزل پڑھتے 7 پارے، ہر ہفتے میں قرآن میں انکم کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں روزانہ 10 پارے پڑھ کے سوتے، آج بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ ہمارے احباب ملنے والوں میں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں، تہجد میں۔ امام پیران پھر روزانہ پڑھتے تھے قرآن مجید۔ تمام بزرگان جن کو جو ترقی ملی سب قرآن مجید کی تلاوت سے ملی، اور اللہ والوں کا آخری زمانے میں کیا کام؟ نماز قرآن، نماز قرآن، نماز قرآن، کچھ نہ کرتے، نماز پڑھتے قرآن پڑھتے۔ تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا؟ دل کا زنگ دور ہو کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی، چہرے پہ نور آتا، دنیا میں بھی قرآن پڑھنے والے عزت سے رہتے، اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں قرآن آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو بولے قرآن حجت ہے تمہارے لیے، شفاعت کرے گا، او علیکہ، یا تمہارے خلاف مقدمہ ڈالیں گا۔ کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، تو فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ اب دیکھنا کیا بیچ رہا، یا تو فموت، یا تو وہ اپنے آپ کو چھڑاتا اچھے اعمال کر کے، فموتقھا، اپنے نفس کو چھڑاتا ہے دوزخ سے، او موبقھا، یا اس کو ہلاک کرتا ہے اپنے گناہوں سے۔ جب اٹھتا ہے تو جو اسے اچھے عمل کریں گا تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے چھڑا لیا، نہیں اگر برے کام کرا تو اپنے آپ کو وہ ہلاک کر دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ پہلے تو سبحان اللہ الحمدللہ، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا تملان بھر دیتے ہیں ما بین السماء والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کے سب نیکیاں بھر جاتے ہیں یہ کہنے سے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بھی آیا، سبحان اللہ الحمدللہ کی ایک روایت ہے، اور ایک روایت لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بھی آیا، دونوں روایتیں ہیں۔ یہ ہوئی آج کی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث باب فضائل وضو کی، وعن رجل من بنی سلیم قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدیہ قال التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض
والصوم نصف الصبر والطهور نصف الایمان رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ بنو سلیم کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح گنا ہاتھوں پہ، یا تو میرے ہاتھ میں گنے یا پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں گنے ایسا، اور فرمایا تسبیح نصف المیزان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33، الحمدللہ 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 33، اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ نصف المیزان ہے، یہ ترازو کو آدھا بھر دیتا ہے۔ والحمدللہ، اور الحمدللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یملأہ، اس میزان کو پورا بھر دیتا۔ والتکبیر، اور اللہ اکبر کہنے سے یملأ ما بین السماء والارض، جو کچھ آسمان زمین کا اسپیس ہے وہ اللہ اکبر کہنے سے بھر دیتا۔ تو اسی لیے یہ دو حدیثوں میں مختصر بات یہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 میں اللہ اکبر کہتے ہو، پہلی حدیث کا بھی اس میں ذکر آگا، دوسری حدیث کا بھی اس میں ذکر ہے، تو اسی لیے تسبیح فاطمہ چھوڑنا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، صوم روزہ کیا ہے، آدھا صبر ہے، وَالطُّہُورُ نِصْفُ الایمان، اور پاکی آدھا ایمان ہے، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ وَقَالَ حدیث ھذا حدیث حسن، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حدیث کی قسم ہے۔ اس کے بعد وعن ابی ہریرہ، آج کے درس حدیث کی تیسری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط، وفی حدیث مالک بن انس فذلکم الرباط ورد مرتين رواہ مسلم وفی روایت ترمذی ثلاثاً۔ دیکھیں صاحب کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے ساتھ، جب آپ وضو گھر میں کر کے جب جاتے ہیں مسجد کو، کیا فضیلت ہے۔ لوگ جا کے مسجد میں وضو کرتے، مسجد میں 1 2 3 سب مسجد بھی، اور مسجد میں وضو کرنا نہیں، گھر سے وضو کرنے کا ثواب کیا ہے سن لو۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں وضو کراتا ہو اتنے نیکی سے محروم ہو رہا انہیں۔ ہاں تو وضو کے ساتھ جو قدم چلتے ہیں، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف، ایک نیکی کا اضافہ، اور جو ہے صغائر کی معافی۔ پھر مسجد میں جانے کے بعد جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب الگ۔ مسجد میں جانے سے پہلے ہی وضو کر کے جو چلتا ہے تو وضو کی وجہ سے، اس کے قدم کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے۔ سنیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا آگاہ ہو جاؤ، الا ادلکم، کیا میں تم کو وہ بات بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، مٹا دیتے۔ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ مہا یمحو میٹ دیتے ہیں، رب کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں خطایا، اس کی وجہ سے ایسا عمل نہیں بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو میٹ دیتے ہیں، اور یرفع بہ درجات، اور اس کی وجہ سے اس کے کرنے والے کے درجات بھی بلند ہوتے۔ ہاں، نہ صرف وہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے بلکہ درجات بھی بلند ہوتے۔ وہ کیا عمل ہے؟ قالو، تو صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، سرکار ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ بھی مٹ جاتے اور درجات بلند ہوتے، آپ بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضو، اچھی طرح وضو کرنا، پرفیکٹ وضو، مطلب وضو کو وضو کے شرائط سے کرنا، قبلہ رو بیٹھنا، ہاتھ پیر دھونا، ہر وضو کو 3 بار دھونا، اور اس کے بعد دعا پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اس سے کیا ہوتا، آپ کا وضو مکمل ہوتا۔ اسباغ بتو یہاں تک ہے نا، یہاں تک دھونا، اسباغ یہاں تک دھونا، احتیاط کے طور پر کوئی جگہ نہیں چھوٹنا، ٹخنوں سے اوپر تک دھونا، وضو کو خوب اچھا کرنا، چہرے کو 3 مرتبہ اچھی طرح وضو کرنا سنت کے مطابق، یہ ہے اسباغ الوضو۔ وضو کو اچھی طرح کرنا علی المکارہ، سردی کا موسم ہے، اکڑا سردی پکڑ کے پانی پکڑنا، مگر اس میں بھی پورا وضو کر رہے ہیں، اور تکلیف دور جا کے وضو کرنا ہے تبھی وضو کر رہے ہیں، پانی لانا ہے وضو کر رہا ہے، پانی نہیں مل رہا، پورا گھر سے خرید کے لا کے، گھر سے نکل کے پانی خرید کے لا کے، مصیبتوں میں مکارے میں، یعنی مطلب آرٹ سچویشن میں جو اچھا وضو کرتا ہے۔ اور ایک سبب یہ ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے، درجات بلند کرتے۔ نمبر 1 اس میں کون سا پہلا عمل ہے؟ اچھا وضو کرنا، وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جانا۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کی جماعت مسجد نبوی کے قریب آنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ وہ گھراں دور تھے ان کے صحابہ کے، وہ چاہتے تھے کہ ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، دیدار سے سرفراز ہوتے رہے، اور وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہیں کر رہے تھے۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ چند صحابہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کے قریب گھر خرید دیں، بلا کیا بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو جو ہے قریب میں آپ آنا چاہ رہے ہیں، منتقل ہونا چاہ رہے ہیں؟ جی ہو سرکار، تاکہ مسجد کے قریب رہیں اور آپ کا دیدار نہیں دور سے چلتے آؤ تاکہ ہر قدم پہ آپ کے نیکیاں ملے، گناہ مٹے۔ تو مسجدوں کو وضو سے جانا گناہوں کا مٹنا ہے۔ تو پہلا عمل کیا ہے جس سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے؟ ایک تو اچھا وضو کرنا، دوسرا مسجدوں کو چل کے جانا، اس کے بعد ایک اور گھنٹے میں انتظار الصلاۃ اور بعد صلاۃ، اور نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں وہیں بیٹھنا۔ عصر پڑھ لیے مغرب کے لیے وہیں بیٹھے، مغرب پڑھ لیے عشاء کے لیے وہیں بیٹھے۔ تو یہ ہے انتظار، ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز تک کے انتظار کرتے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ فذالکم رباط، یہ رباط ہے۔ مطلب رباط تو اس کا ثواب اتنا ہے جیسا اسلامی بارڈر پہ حملے کو روکنے کے لیے کوئی اسلامی بارڈر پہ دشمن کو روکنے کے لیے جب بیٹھتا ہے، وہ ثواب اس کو ملتا ہے جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے، انتظار رہتا ہے۔ عصر پڑھ لیا مغرب کا انتظار کر رہا، مغرب پڑھا عشاء کا انتظار کر رہا، بولے ذالکم رباط، ذالکم رباط، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، حضور فرمائے۔ ایک روایت میں 2 مرتبہ، ایک روایت 3 مرتبہ ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک اسلامی بارڈر پر ایک فوجی، اسلامی فوجی حفاظت کرتا بارڈر کی، وہ ثواب اس کو ملتا جو ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ اور آج کے درس حدیث کی آخری حدیث وعن عثمانہ، کیونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے عن عثمانہ بول رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصفاره، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ جامع القرآن ہے، اور آپ کے بارے میں کہ کامل حیا بالایمان، غسل بھی کپڑوں کے ساتھ کرتے تھے، آپ اتنے باحیات تھے، کوئی کسی کے آپ کے جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بے تکلف بیٹھتے تھے، جو دوسرے صحابہ کے ساتھ بے تکلف بیٹھتے تھے۔ جب عثمان کو آتے ہوئے دیکھتے تو فوری اپنے کپڑے وغیرہ سیدھا کرتے، بولے بھائی عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان سے تو فرشتے حیا بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے ذرا اپنا بے تکلف انداز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عثمان کا وہ مقام ہے کہ حضور ان کے لیے اپنا مطلب جو ہے اپنی بیٹھک کے لباس کو درست کرتے تھے، یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ تو ان سے روایت ہے، کہا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضع، جو وضو کیا، فحسن وضو، اور اچھا وضو کیا، بس تھا نا جو وضو کیا نہیں، جو پرفیکٹ وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم سے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج، یہاں تک کہ تخرج من تحت اصفاره، اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے بھی ہے تو اچھے وضو کرنے سے ناخن کے اندر کے گناہ کوئی باقی ہے وہ بھی نکل آتے، یعنی جسم سے پورے گناہ جھڑ جاتے۔ اب بھی وضو نہیں کریں گے آپ لوگ، جسم کے جو وضو سے آپ وضو میں ہاتھاں پیراں دھوئے وہاں سے گناہ جڑ گیا، حتیٰ کہ کوئی گناہ اگر ناخن کے نیچے، اسفار کہتے ہیں ناخنوں کو، ناخنوں کے نیچے بھی ہے تو وضو کی فضیلت سے وہ وہاں کے گناہ بھی نکل کے مٹ جائیں گے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صغیرہ گناہوں سے۔ اب کبیرہ گناہ تو باضابطہ توبہ کرنا ہی پڑیں گے آپ کو، سمجھے؟ تو یہاں تک آج کے درس حدیث کو ہم روک دیں گے، انشاءاللہ بقیہ حدیث انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعرات۔ میری یہ گزارش ہے تمام سننے والوں سے، ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ طہارت سے تو مسلمان رہتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہنا
پتہ نہیں کب کون سے پیغام میں اجل کا موت کا پیغام آ جائے اور ہم باوضو ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور پھر جو ہے ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی. جیسا مرو گے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے. تو اس لیے وضو کو اپنا نور بنا لو. آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ وضو نور ہے، جتنا چاہے تم اس کو بڑھا لو. اسی لیے ہمارے علماء، اور یہ عاجز کی بھی عادت ہے، میں کوئی کتاب میں قلم اور کاپی کتاب وضو کے بغیر چھتا نہیں. میرے جتنے مضامین چھپے ہوئے ہیں، جو بھی میں لکھتا ہوں بغیر وضو کے نہیں لکھتا، وضو کے ساتھ لکھتا ہوں. یہ ہم کو جو ہمارے حضرت قبلہ ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ملا. ہم کو ہم حضرت سے پوچھتے تھے، حضرت جو کرتے تھے ہم خاموش بے عمل کرتے تھے، فالو کرتے تھے. آپ لوگوں کو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے بھی نہیں بول رہے ہیں علام. ابھی بھی اٹھا سے ابھی بھی لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہے ہیں، ہاں ابھی بھی بغیر وضو گھر سے نکل رہے ہیں، ابھی بھی بے طہارت نہیں ہے، بعض طہارت نہیں کر رہے ہیں. کیا ہے صاحب؟ یہ ناقدری کی علامت ہے. تو میری گزارش ہے جو باتیں آپ سے کہی گئی ہیں خدا را اس پہ عمل کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت سمر جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل اللہ محمد اللہ. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ بڑے بھائی اللہ ان کی صحت فرما، بڑی بہن غوثیہ بیگم صاحب کاملات فرما فرما، اور صدقے جاریہ کے کام کیے ہیں اللہ ان کے صدقے تفر میں اللہ دریات بلند فرمائے رب العالمین. جن جن حضرات نے تمام میں کامیابیاں عطا فرمائے رب العالمین. جب تک جی اللہ ہم اسلام پہ ہم کو زندہ رکھ، عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے قدم سے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.